دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں توصیف ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں ایک گراؤنڈ میں موجود ہوں. یہ بیسیکلی برمپٹن کا پارک ہے جسے ہم چنکوزی پارک کہتے ہیں. یہاں آج نائجیریا کا کلچر ڈے ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی گیدرنگ جمع ہوئی بھی ہے ادھر، اور کافی لوگ موجود ہیں نائجیرین کمیونٹی کے، اور وہ آج اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو نائجیریا کا جو کلچر ڈے ہے وہ مختلف ٹرائبس اور ان کے درمیان ایک ایسا رابطے کا ذریعہ ہے کہ جب وہ سب لوگ جو یہاں کینیڈا میں موجود ہیں اور وہ مختلف قبائلی علاقوں سے یا قبائلی ٹرائبس یا جو بھی ان کا کلچر ہے اس سے واقف ہوتے ہیں اور اس سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہاں بڑے زور سے جو ہے گانے چل رہے ہیں ان کے قبائلی زبان میں، اور لوگ جو ہے مختلف ڈانس کر رہے ہیں. ادھر پورا میوزک بینڈ بھی موجود ہے اگر آپ دیکھیں، اور یہ پورے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو لڑکی ہے وہ قبائلی انداز میں ڈانس کر رہی ہے، اور چونکہ میوزک چل رہا ہے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے اور اچھے انداز میں اپنے جو قبائلی رقص ہے اس کو وہ پیش کر رہی ہے. تو نائجیریا کا جو قبائلی کلچر ہے اور جو قبائلی ڈانس ہے اور جو گیدرنگ ہے وہ ہر جگہ منائی جاتی ہے. اسپیشلی جہاں ہم رہتے ہیں ٹورنٹو میں، یہاں ان کی بہت بڑی کمیونٹی آباد ہے. برمپٹن، میسیساگا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یو ایس اے سے بھی ادھر آئے ہیں اس قبائلی رقص میں شریک ہونے کے لیے، چونکہ یہ ان کا جو ہے انٹرنیشنل ڈے ہے، یعنی ان کا کلچر ڈے ہے. یہ اگر ہم کلچر ڈے کی بات کرتے ہیں تو نائجیریا میں جو دو بڑے کلچر فیسٹیول ہوتے ہیں، جس میں ایک ایسٹر کا اور دوسرا کرسمس کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نائجیریا میں مسلم اور کرسچینٹی دونوں بڑی تعداد میں پاپولر ہیں اور بڑی تعداد میں آباد ہیں. نائجیریا کا جو ناردرن علاقہ ہے وہاں مسلمز ہیں بڑی تعداد میں، جو ان کا سینٹرل ایریا ہے وہاں مسلم اور کرسچن ایکولی ہیں، اور جو ساؤتھ پارٹ ہے وہاں میجورٹی کرسچن ہیں. لیکن جو ان کا بڑا سٹی ہے لیگوس، کیپٹل بھی ہے ان کا نائجیریا کا، وہاں زیادہ تر مسلم کمیونٹی موجود ہوتی ہے. اگر ہم نائجیریا کی بات کرتے ہیں تو نائجیریا میں جو ان کا بڑا کلچر فیسٹیول ہے وہ کالابار کارنیول کہلاتا ہے، جہاں تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ کاسٹیوم پہن کے آتے ہیں اور 2 ملین سے زیادہ وزٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں. یہ شہر کے اندر، نائجیریا کے اندر مین اسٹریٹ پر چلتا ہے یہ کارنیوال، اور اس میں کافی تعداد میں لوگ انجوائے کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نائجیریا افریقہ میں واقع ہے. اس میں اسلام، کرسچینٹی اور انڈیجنس ریلیجن موجود ہیں، جو کہ ان کے افریقہ کے جو مختلف ٹرائب ایریا ہیں وہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ فیسٹیول کرتے ہیں. لیکن نائجیریا میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے اور وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور عید الفطر کے تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں. اگر ہم نائجیریا کی بات کرتے ہیں تو نائجیریا کے 5 بڑے انٹرنیشنلی سیلیبریٹ فیسٹیول ہوتے ہیں، جو کہ ایک کا نام نیو یہم ہے، دوسرے کا نام ایونگن، تیسرا آیو، چوتھا سینگو اور پانچواں لیگوس. یہ انٹرنیشنلی یہ جو فیسٹیولز ہیں یہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. نائجیریا کا جو ایک بڑا فیسٹیول ہے وہ اولوجو کہلاتا ہے. اولوجو کا مطلب ہے کہ صبح کی جو پہلی کرن ہے اس کا، اور جو یوروبا ان کی لینگویج ہے یوروبا، اس میں جو ورڈ ہے اولوجو، اس کا مقصد ہے کہ سورج کی پہلی کرن، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے انسان کو کریٹ کیا ہے اور وہ اس کا وجود میں آیا ہے. اگر ہم زبانوں کی بات کریں تو نائجیریا کی جو قومی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، نیشنل لینگویج وہ انگلش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مقامی زبانیں ہیں وہ بھی خوب بولی جاتی ہیں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور ان کی جو موسٹلی لینگویج ہے، اس میں بولی جانے والی لینگویج ہے وہ ہاؤسا ہے، یوروبا، اگبو، فلفلڈے، ایبیبیو، کانوری، تیو. نائجیرین کی سائن لینگویج جو ہے حسا، وہ بھی بہت یوز کی جاتی ہے زیادہ تر، اور دوسری سائن لینگویج بورا، یہ جو ہے پورے نائجیریا میں بولی جاتی ہیں. اگر نائجیریا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو 1914 میں یہ جو ہے گریٹ برٹن یعنی برطانیہ جو ہے اس سے آزاد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے جو ہے یہ ان کے قبضے میں تھا لیگوس، اور آئل ریورز کی وجہ سے جو انہوں نے جو برطانیہ تھے انہوں نے اس نائجیریا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو کولونائز کیا اور نائجیریا کو آزادی دی.
اگر ہم آزادی کی بات کریں تو نائجیریا جو ہے 1960 اکتوبر 1960 میں آزاد ہوا گریٹ برٹن سے، اور اب یہ پولیٹیکلی اور اکنومیکلی اور ڈیموگرافیکلی افریقہ کا ایک کنٹری ہے جہاں کی تقریباً آبادی 230 ملین ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے یہاں جو ہے وہ افریقہ کے ٹرائبل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر ان کی زبان کی خوبصورتی دیکھیں تو جب بھی یہ بڑوں سے بات کرتے ہیں تو سر یا ماں اس کو یوز کرتے ہیں، یا انکل اینڈ آنٹی۔ تو یہ ان کی زبان، یعنی جو انگلش لینگویج میں بولتے ہیں، لیکن ان کی ایک خوبصورتی ہے زبان کی کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نائجیریا کے کلچر کی بات کریں تو ان کے پاس جو رچ کلچر ہے، ڈائیورسٹی ہے، وائبرنٹ میوزک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں موجود ہیں جو ان کو ایک ممتاز کرتی ہیں۔ یہاں ان کا جو کلچر ہے وہ ان کے فیبرک، اسٹرانگ فیبرک اور کلرفل کپڑوں کی وجہ سے ذرا زیادہ مزیدار لگتا ہے۔ اگر ہم ان کے فوڈ کی بات کرتے ہیں تو جو نائجیریا کی جو پاپولر فوڈ ہے، نائجیرین فوڈ، وہ جولوف رائس ہے، یگوسی سوپ ہے، اور اسٹریٹ فوڈ جو فیوریٹ ہے وہ سویا گرل سیزن میٹ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی کہ یہ چیزیں ان کی موسٹ پاپولر فوڈ میں شمار ہوتی ہیں۔ اور جو سوپ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں اکارا بین اور پف پف اور دوسرے ویریس لائک اوفاڈا اور پیپر سوپ شامل ہیں۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائجیریا کا فیسٹیول ہوتا ہے تو ان کے جو موسٹلی کپڑے ہیں وہ ان کے فلیگ کی مناسبت سے بنائے جاتے ہیں، جو ان کا قومی فلیگ ہے اس کی مناسبت سے یہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں۔ نائجیریا کا جو سب سے پرانا کلچر ڈے ہے وہ امیسیکومور، یہ بہت پرانا فیسٹیول ہے جس میں یہ مختلف قسم کے جو گاڈز ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں اور ٹرائبل طور پہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نائجیریا کا جو اوفالا فیسٹیول ہے وہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، جو کہ اوفو اور الا۔ اس کا مقصد ہے اتھارٹی، لینڈ، زمین کی، اور کسی بھی قسم کی جو زمین ہے اس کی ملکیت۔ تو اسی وجہ سے جو مختلف ان کے ٹرائبل کلچر ہیں اور اس کے ساتھ مناسبت سے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو زمین ہے یہ ہماری ملکیت ہے۔ اسی طرح جب ان کا کلچر ڈے ہوتا ہے تو وہ کلچر ڈے پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ان کا جو فیسٹیول اور ان کا جو گاڈ کہہ لیں کسی بھی قبائلی انداز کا، وہ موجود ہے۔ اگر آپ ان کی لینگویج میں بات کریں اور کسی سے کہنا چاہتے ہیں ہاؤ آر یو، تو آپ اگر مختلف ان کی جو لینگویج ہیں، اب یروبا میں کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں باؤنی اینی، تو یہ ان کی یوروبا لینگویج ہے۔ اور اگر کسی اور زبان میں بولنا چاہیں سانو، تو اس طریقے سے یہ ان کے ورڈز ہیں گریٹنگ کے۔ جب آپ نائجیریا میں ہوتے ہیں تو آپ اسی انداز میں اسی چیز میں ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم نائجیرین کلچر کی بات کریں تو وہاں بھی بہت زیادہ امیر شخصیات موجود ہیں، اور جو نائجیریا کا جو امیر آدمی ہے اس کا نام ہے الیکو ڈنگور۔ وہ ایک انڈسٹریل ہے اور اس نے ڈینگور گروپ کو فاؤنڈ کیا تھا، اور اس کے پاس سیمنٹس اور ریفائنریز کے سسٹم موجود ہیں، اور اس کی جو نیٹ ورتھ ہے 2025 میں تقریباً $29 بلین تھی، جو کہ اسی سیمنٹ اور ریفائنری آپریشن سے آئی تھی۔ اچھا، ایک چیز بہت دلچسپی کی حامل ہے کہ جو نائجیریا کے جو خدا ہیں وہ ایک ان کی جو ٹرم ہے وہ بڑی بورڈ ریفرنس ہے، جس کا مقصد ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ان کے یوروبا گاڈس کی بات کریں تو وہ کہلاتے ہیں اولورن یا اولو ڈیومار۔ اگر دوسرے جو گاڈ ہیں وہ کہلاتا ہے اوریشا، اس طرح اوبا تالا، اوشن، شینگو، ایشو، یہ سب ان کے گاڈز ہیں اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری جو ان کی لینگویج ہے اگبو، اس کے خدا کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام ہے چکوو اگبنڈابے، اور یہ دوسرے ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کو مناتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے، چکوو کا مقصد کہ تمام خدا کی سورس، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دوسرا جو خدا ہے ان کا اوگبنڈابالی، اس کا مقصد ہے کہ موت، یعنی خاموشی یا تاریخی اسپرٹ، کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی جو روح ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ دوستوں، آج کا دن بہت اچھا تھا اور ہم نے کوشش کری کہ آپ کو نائجیریا کا جو کلچر ڈے ہے اور ان کے کچھ حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جائے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کبھی ایسے فیسٹیول کو اٹینڈ کریں آپ کو اس میں ضرور شریک کریں، یعنی ہم اس کو ریکارڈ کریں اور آپ کو اس بارے میں دکھائیں۔ تو چونکہ یہ ایک بڑا محنت کام ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے کلچر کے حوالے سے بھی معلومات لینی ہوتی ہے اور اس چیز کو ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے،
تو دوستوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی لوگ اچھا لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اس چینل کو، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس محنت میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں، تو سبسکرائب کر کے اس کو لائک کر کے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔